السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال کا جشن منانا اور مسلمان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا، یعنی نہ میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مذہب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور نیو تہوار وضع کیے، یعنی بنائے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے، نیا سال کا منانا ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایات چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں، قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول یعنی پہلا شراب اور دوسری عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنے اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنی قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے ہم میں سے اکثر کو اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس 1 سال کم ہو جاتا ہے؟ زندگی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم والے کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہو جاتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل تک رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس موقع پر مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح ہے۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری ہے، جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ ترجمہ: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے۔ ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو ہو چکا ہے اور ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کریں اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے، کیونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے واقع ہجرت سے مقرر کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے: اے اللہ، ہمارے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے تو اس سال کو خیر و برکت کا سال بنا دے۔ آمین۔